نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مرزا جیلمی کو اولیاء اللہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کی تکلیف میں ہم ایسے ہی اضافہ کرتے رہیں گے۔ آج ایک ویڈیو کلپ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے حوالے سے مرزا جیلمی نے بکواس کی ہے، اپنی زبان کو دراز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلپ سنیے اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں پہلے ہی کرنا چاہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے کچھ فالوور یہ کہیں گے کہ آپ انجینئر صاحب کے حوالے سے بڑی سخت لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ وہ بندہ کہ جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہے کہ ان سے سخت وقت ہم پر ہے، ان سے بدرجہ اولا ثواب ہمیں ملتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کے ساتھ کیسی لینگویج استعمال کی جائے؟ کیا اس کے ساتھ پیار سے بات کی جائے؟ یقیناً اس سے پیار سے بات تو ہم کر نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پہلے ہم بڑے پیار سے سمجھایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ مرزا جیلمی پیار کی زبان نہیں، اس میں یہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیے جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے بکواس کی ہے، اپنی زبان کو دراز کیا ہے۔ اپنا بابا کہے کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس ٹائم کیا کرو؟ لعنت اللہ۔ ہاں، اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا؟ تو وہ بھی تو ہے ہی بالکل بکواس ہے، وہ تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کی کہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو مرزا جیلمی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، بلکہ یہاں پر بکواس مرزا نے کرتے ہوئے کہا کہ لعنت اللہ کہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ مرزا جیلمی اتنی بکواسات کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرزا نے یہاں پر سوال رکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ بات کی کہ میرا قدم تمام صحابہ کی گردنوں پر ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے کیا کبھی یہ بات کی کہ میرا قدم تمام صحابہ کی گردنوں پر ہے؟ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متکبرانہ انداز سے یہ دعوے کیے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ مرزا جیلمی نے عوام کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، یہ انہوں نے متکبرانہ انداز سے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے تکبر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے مرزا جیلمی کے دعوے رکھنے ہیں، آپ نے یہ دعوے سننے اور فیصلے آپ نے خود ہی کرتے جانا ہے کہ تکبرانہ دعوے کون کرتا ہے، اور یہ جو مرزا نے یہ بات کی ہے کہ ہم لعنت اللہ کہیں گے، اور یہی فتویٰ کیا مرزا جیلمی پر بھی فٹ آئے گا؟ پہلے تو آپ مرزا صاحب کی یہ دعوے سنیے۔ تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہے یہ سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹش بند کرتے ہیں۔ ہاں او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی، میری اکرم وہاں سے کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے۔ پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع، او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹرا، میں تو نہیں ٹرتا، تسی لے کے آؤ نا۔ جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو، دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہے، چلتے پھرتے مردے ہیں یہ، کہتے ہیں نا کوئی بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے۔ تو اس سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا۔ اب یہ مرزا جیلمی نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، اتنے تکبرانہ دعوے کیے، آپ نے خود سماعت کیے کہ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ ان کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ہاتھ کن کی گردنوں پر ہے؟ یہ تو خود برقع پہن کے اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اس کا ہاتھ کیسے؟ اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو ہماری گردنوں پر رکھے؟ اس کے اندر اتنی جرت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہمارے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے علمی دلائل کا کبھی جواب دے نہیں سکا، اور اس کے ہاتھ ہمارے
ہماری گردنوں پر کبھی ہو سکتے ہیں؟ اور جو اس نے مزید بڑے بڑے دعوے کیے، کیا یہ تکبرانہ دعوے نہیں تھے؟ اب میرا یہ مرزا جلمی کے سٹوڈنٹ سے یہ سوال ہے کہ جو بندہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے کیے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں کیے، اور آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں۔ اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بابوں کو لوٹوں کے اندر بند کر دیا، کیا مرزے کے اندر اتنی جرت ہے کہ یہ بابوں کو لوٹے کے اندر بند کر دے؟ مطلب کہ اتنے بڑے بڑے تکبرانہ دعوے یہ خود کرتا ہے اور حملے کرتا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ذات پر، کہ انہوں نے یہ بڑا متکبرانہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر سبحان اللہ نہیں بلکہ لعنت اللہ کہنی چاہیے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب، جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کسی صحابی نے ایسے دعوے کیے، اگر نہیں کیے تو پھر آپ بھی لعنت اللہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا جلمی کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔